الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت نے تمہیں کثرت آگے بڑھو غفلت اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کہاں ڈال دیا حتیٰ کہ تم قبریں جا پہنچے. یہاں تک تمہیں لگے رہتا اس کے پاس کار ہے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ذرا اچھا بہترین کمانے والا ہمارے پاس نہیں ہے. خواتین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، سامنے والی کے پاس اتنا سونا ہے، آپ کیا جلا کے دیے، کچھ بھی دیے نہیں. یہ دیکھو وہ سامنے والا کتنا کما کے بیوی کو کتنے سورن ڈال دیا، لیکن ہمارا حال دیکھو ہمیں کچھ نہیں دیے. ارے بچیاں ہو گئی جی، بیٹیوں کے باپ تمہیں جہیز کی تیاری کب کرتے؟ یاد رکھو یہ نہ کرے گا تو کیا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے؟ پیدا کرنے والا وہ ہے تو رزق دینے والا کون ہے؟ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ نحن نرزقہم و ایاکم، ایک جگہ فرمایا کہ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی ان کو رزق دینے والے ہیں اور تم کو بھی. تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانو، اطاعت کرو، زندگی گزارو اللہ کی اطاعت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے لیے راہیں کھول دے گا. دنیا جمع کرنے کے لیے، دنیا کے لیے جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا. دنیا میں بھیجا تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا. یہ میرا اپنا قول نہیں ہے. جاؤ قرآن پڑھو. ہم کہاں پڑھتے؟ ہم کو لیٹسٹ پکچر کیا آیا وہ معلوم، ہاں بہترین ہیرو کا کون سا فلیور آئس کریم ہے وہ تک معلوم ہم نا، ہاں بہترین کہاں کیا ہے، سیر سپاٹے کون سی ہوٹل پہلے کھلی، کھانے اچھے کہاں ملتے، فاسٹ فوڈ بہترین کہاں ملتا، آؤ جی جائیں گے وہاں. یہ معلوم ہم کو. ہم نے قرآن کو کب پڑھا ہے؟ بیٹھنے والے اتنے تمام مجمع میں میں ایک سوال کرتا ہوں، قرآن مجید کو با ترجمہ کوئی پڑھا ہے؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو، جانتے ہی نہیں ہے کہ رب نے ہم سے کیا کہا ہے. حالت پھر کیا ہو گئی ہماری؟ اسی کے بدولت رب نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے. ذکر قرآن ہے. اللہ 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 کا نعرہ ذکر نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بدعتی ذکر ہے. اصل ذکر تو کیا ہے؟ قرآن ہے. اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اکبر کا فرمایا 21ویں پارے کی پہلے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ذکر اکبر قرآن ہے. نماز میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے جو کوئی منہ موڑتا ہے، یعنی قرآن سے منہ موڑتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، زندگی میں نہیں لاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے چھوڑتے ہیں. ہاں آج دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی تنگی، حتیٰ کہ اپنے وجود کا مسئلہ بھی ہمیں خطرے میں ہے. ہم مانگتے پھرتے ہیں کہ کہیں کیا ہمارے وجود کے لیے بھی ہم سیکنڈری شہری نہ بن جائیں. ہماری حالت یوں ہو گئی ہے، ہر جگہ پسماندہ طبقہ، ہر جگہ ہمارے لحاظ سے ذلت، ہر جگہ ہمارے لحاظ سے کیا ہے، نکبت، اور اسی طرح خسارہ ہی خسارہ. کیوں جی ایسا کیوں ہو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بس ہمت نہ ہو جاؤ، غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تم ہی ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. لیکن ہم کہاں ہیں؟ اگر مومن ہوتے تو غلبہ ہم کو ہوتا. آج ہم مومن ہیں، اعلان ہے، لیکن اللہ کے پاس بھی ہیں یا راشن کارڈ کا مسئلہ ہے یا ووٹر آئی ڈی میں مسلمان بتائے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ آپ اپنی خود کی اعتبار سے جانچ کر کے دیکھ لیں کہ 24 آورس میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا تو نے، وقد کنت بصیرا، میں تو اس سے پہلے بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح
کیونکہ تو دنیا کے اندر جب میری آیتیں تلاوت کی جاتی تو بھولا رہا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں، حالانکہ رب کے لیے بھول نہیں ہے، یہ دراصل جواباً استعمال ہوا ہے، ورنہ تو میرا رب وہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بیزارگی کی علامت ہے کہ تو مجھے بھولا رہا دنیا کی زندگی میں، آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، قرآن کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، آخرت کی فکر کریں، تیاری کریں، کیونکہ وہ چیز ہے کہ اس سے بڑی خوفناک ترین چیز کبھی نہ دنیا میں واقع ہوگی نہ واقع ہونے والی ہے، بس یہ ایک ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ آپ سورہ نوح پڑھ جائیے، سب سے پہلی آیت، حالانکہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں دنیا کے، سب سے پہلے رسول ہیں دنیا کے، حضرت آدم نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ رسول جو سب سے پہلے دنیا کو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کا قول، انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم۔ دیکھو یاد رکھو، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں تمہیں، اس عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہوں جو بڑا دردناک آنے والا ہے تمہارے لیے، یعنی آخرت کے لحاظ سے تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کوہ صفا پہ چڑھے، وہاں پر اعلان کیا، وہ بھی کیا؟ یہی بات ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کو مانو اور اچھے نیک اعمال کرو، مجھے رسول مانو، ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، پھر تو تمہارے لیے ابدی جنت ہے، پھر نہیں تو یا تو تمہارے لیے ابدی جہنم ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار تنبیہ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فان الجنت ہی المأوى، کہ جو کوئی ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دینے سے ڈرا اور پھونک پھونک کے قدم رکھا، زندگی کو سینت سینت کے رکھا، پوچھ پوچھ کے عمل کیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنا نہیں ہے، تو اللہ کہتا من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کیا، فإن الجنت ہی المأوى، اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا سورہ نازعات میں، اور دوسری جگہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب دینے سے، تو ہم اس کے لیے دو جنتیں رکھے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بعض روایتوں میں یہ بات شاہد ہے کہ ایک جنت پوری کی پوری سونے کی ہوگی، ایک جنت پوری کی پوری چاندی کی ہوگی، اس کے جو کچھ بھی لوازمات ہیں، اس کا فرش ہے، اس کی اینٹیں ہیں، اس کی چھت ہے، اس کی چیزیں ہیں، سب کی سب سونے کی، اور ایک پوری کی پوری چاندی کی۔ اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو جنتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ڈرے ڈرے زندگی گزارو، پھونک پھونک کے قدم رکھو، حلال کیا ہے حلال کیا ہے اسی کو اپناؤ، حرام سے بچو حرام سے بچو، ایک ایک چیز میں سوچو یہ حرام ہے، سود حرام ہے، لاکھ آپ کے لیے کیا ہے بہت کشش رکھنے والی چیز ہے، ادھر سود دینے والا کال کر کے بلاتا ہے، آج کل تو بہت کیا ہے، آپ نہ بھی لیں خود بینک سے کال آتا ہے، آپ کے لیے لون ہے، لے لیتے ہیں، اور بندے کا حال اس وقت کیا ہوتا ہے جی؟ واقعیتاً اسے ضرورت ہوتی ہے، واقعیتاً پھنسا ہوا ہے، ہاں قرضہ بھی لیا ہوا ہے، یا بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے، ایسے میں بینک کال آئی اور وہ پوچھتا ہے لون چاہیے 5 لاکھ کا سینکشن کر دو، بس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں۔ آج تو کیا ہے، آج دراصل ایسے بھی دھوکے بازی شروع ہو چکی ہے، بینک والے کہتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، پہلے لون لینا تھا تو بہت مشکل تھا، ابھی ایک کال پہ لون آتا ہے، گھر بیٹھے آ کے دے کے جاتا ہے، سود میں پھنسانا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد اسے کیسے نکالنا اسے آتا ہے۔ ابھی ادھر معاملہ کیا ہے، آپ تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ادھر سب سہولت بھی ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں لون نہیں چاہیے۔ ہاں بعض لوگ بولتے ہیں مول صاحب گھر کے واسطے لیے جا، کیا گھر نہیں ہے نا، ہم نا گھر نہیں تو کیا ہے، گھر نہیں تو سود لے لینا، کرائے کے گھر میں رہے تو زندگی نہیں چلتی،
کھڑ جائیں گے ایسے ہی، کرائے کے گھر میں رہتے بھی چلیں گے نا. ہاں مولوی صاحب بائک کے واسطے کیا کرنا؟ مولوی صاحب بائک کو ہمیں لینا تھا پڑتا کیسا بھی. کیوں جی؟ بائک نے تو نہیں ہوگا، نئی بائک ہی چاہیے کیا؟ پرانی لو، جو استاد ہے اتنی لو. کسی مرحلے میں تو سود حلال ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر نہیں رکتے ہو تو پھر تو اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے. لیکن ہم کو کیا ہے جی؟ کون مبرہ ہے جی آج سود سے؟ دیکھو کریڈٹ کارڈ کے نام پر، فلاں کے نام پر کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سود میں ڈالے ہوئے ہیں ہم اپنی. بے حیائی تو بولو مت، فکر آخرت اس معاملے میں بالکل زیرو. کتنا بکواس دیکھتا ہے، کتنا بکواس. آپ کسی سے موبائل لے کے دیکھیں نا، پکا 200 کا نہیں دے گا. ہاں بولو بولو کیا کسے ڈالنا نمبر بولو تمہیں. نہیں جی ذرا دیو جی کال کر. نکو نکو بھائی بولو تمہیں بولو بھائی میں کرتا ہوں بھائی کال. معلوم اتنی غلاظت اندر رکھا ہے انہیں کھول کو دیکھا بولو حالت اس کی خراب ہو جائیں گی. ہاں اتنی غلاظت میموری پاور اندر رکھا ہوا ہے. رات دن دیکھتا کیا ہے؟ غلاظت. رات دن برائی، رات دن یوٹیوب میں دیکھتا کیا ہے؟ کسی کا یوٹیوب چینل کھول کے میں بتا سکتا ہوں، میں نے کوئی بھی بتا سکتا ہے وہ کیا دیکھتا رہا. کیوں؟ انہیں بھی بڑا ہوشیار یوٹیوب والا بھی. یوٹیوب والا کیا نہیں کرتا؟ آپ کو ایسے ہی نہیں دکھاتا. آپ جو سب سے زیادہ دیکھتے وہی موویز یا وہی پکچر یا وہی ویڈیو سامنے لاتا. خالی یوٹیوب چینل کھول کو بول ڈالے جائیں کتنے پانی کا بول کے. انہیں اچھا بچہ کی نہیں، انہیں واقعیتاً دکھتا نہ ویسا چھے کی نہیں، انہیں اندر کیا کچھ کر لے کوئی خالی ایسا کھولے تو معلوم ہو جائے گا. جتنا زیادہ جو دیکھا وہی وہ سب سے پہلے سامنے لاتا. ہاں یوٹیوب کا پہلا پیج گواہی دے گا ہماری کہ ہم کتنے چیزیں ہیں جو نامحرم کو دیکھے ہیں، فاحشات کو دیکھے ہیں، بے حیائی کو دیکھے ہیں. آج ہماری حالت فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، اسی طرح انسٹاگرام ہو، اسی طرح کیا نیٹ ہو، یہ تمام غلاظتیں ہم دراصل کیا کر رہے ہیں؟ 24 آورس استعمال. رات جاگ کو دیکھتا، کبھی رات جاگ کو تہجد نہیں پڑا رنگا، لیکن دیکھتا 3 بجے 4 بجے سوتا برابر کی